سورۃ القصص صفحہ ہے 358۔ بیٹا ای کو تھوڑی کم کرو، بالکل بند نہ کرو، تھوڑی سی کم کرو، معمولی ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے توحید کے 4 درجے سمجھنا ضروری ہے۔ اب میں بالکل عام فہم انداز میں آپ کے سامنے توحید کے یہ 4 درجات بیان کروں گا۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مخالفین تھے ان کے بارے میں یہ بات عرض کروں گا کہ وہ مسئلہ توحید کے کتنے درجات مانتے تھے اور کتنے نہیں مانتے تھے۔ چونکہ مستورات بھی ہمارے سبق میں ہیں، عام طلبہ ساتھی بھی ہیں، عوام دوست بھی ہیں، تو میں علمی انداز میں بات نہیں کروں گا، آسان انداز میں بات کروں گا۔ علمی انداز ہوتا ہے دورہ تفسیر کے اندر۔ توحید کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے، اور یہ بات آپ نے یاد کرنی ہے، میں ساتھ ساتھ عام تمام احباب سے سنتا آؤں گا۔ توحید کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ماننا۔ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کریم کی ذات فنا سے پاک ہے۔ اب آپ نے جملہ کون سا یاد رکھنا ہے؟ توحید کا پہلا درجہ اللہ کی ذات کو ماننا۔ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب دیکھیں، اللہ کے بغیر کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ نہ اللہ سے پہلے کوئی چیز تھی، نہ کوئی ہمیشہ کے لیے بعد میں کوئی چیز رہے گی۔ ہر کسی پر فنا آئے گی، اللہ فنا سے پاک ہے۔ اب دیکھیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ پکار تو اللہ کریم کے ساتھ الہ اور کو، کسی اور کو الہ سمجھ کر نہ پکار، کیونکہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ کل شیء ہالک، تمام کی تمام جو چیزیں ہیں، ہر ایک چیز ہالک، فنا ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ الا وجہ، مگر صرف اللہ کی ذات فنا سے پاک ہے۔ اللہ کریم کی ذات اس پر فنا نہیں آئے گی۔ لہ الحکم، اللہ ہی کے لیے حکم کا اختیار، حکم وہی چلاتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ اب آیت کیا بتا رہی ہے؟ ہر کسی پر فنا آنے والی ہے، فنا سے پاک صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔
اب آ جائیں جی 27ویں پارے پر۔ سورت کا نام ہے سورت الرحمن۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صفحہ ہے 480، یہ دوسری سطر ہے۔ کل من علیہا فان، آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کل من علیہا، تمام کی تمام وہ مخلوق جو زمین پر ہے، فان، فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى، اور باقی رہے گی، وجہ ربک، ذات تیرے پروردگار کی، وجہ کنایا ہے ذات سے، باقی رہے گی ذات تیرے پروردگار کی، ذو الجلال والاکرام، جو رب العالمین بڑا بلند و بالا مرتبے والا ہے، عزت عطا کرنے والا ہے، بڑے جلال کا مالک ہے، جاہو جلال کا مالک ہے۔ اب یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ ہر کسی پر فنا آئے گی، اللہ فنا سے پاک ہے۔ اب آ جائیں آخری پارے پر۔ سورت کا نام ہے سورت الدہر، یہ 29واں پارہ ہے، پہلی آیت، صفحہ ہے 525، صفحہ 525۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ هل أتى على الإنسان، پکی بات ہے، حل بمانا قد، پکی بات ہے، عطا علی الانسان، آ چکا انسان پر، حین من الدہر، ایک وقت زمانے میں سے، ایک زمانے میں سے وقت انسان پر وہ بھی آیا، لم یکن شیء مذکورا، نہیں تھا انسان کوئی چیز قابل ذکر، انسان کا ذکر تک ہی نہیں تھا، ہم تھے ہی نہیں، اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا، تو ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، نہ ہم پہلے تھے نہ بعد میں ہم ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اب یہ توحید کا پہلا درجہ مکمل ہو گیا۔ پہلا درجہ توحید کا کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، بس یہ توحید کا پہلا درجہ آپ نے یاد کر لینا ہے، میں آخر میں آپ سے سنوں گا۔ اب توحید کا دوسرا درجہ، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف، بس یہ بات آپ نے اللہ کا نام لینا ہے، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ، اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہو، تمام تو تمام، ایک چیز بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اب دوسرے توحید کے درجے کا خلاصہ، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ آئیں کھولیں سورۃ الاعراف، 8واں پارہ، آیت کا نمبر ہے 54۔ یہ صفحہ ہے 143، رکوع شروع ہو رہا ہے، چھٹا مکمل اور 7واں شروع، پہلی سطر ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، حوالہ مل گیا بیٹا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا پروردگار ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے، وہ اللہ خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، یہ خالق اللہ ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں۔ میری طرف دیکھیں، میں چھوٹا سا جملہ آپ کو سنا دوں۔ آسمان و زمین نہیں بنے تھے اس وقت، سورج اور چاند بھی نہیں تھا، جب سورج اور چاند نہیں تھا تو دن کہاں سے آیا؟ دن تو ہوتا ہے کہ سورج نکلے، سورج غروب ہو، پھر دن بنتا ہے، تو پھر
جب سورج چاند تھے ہی نہیں، ابھی آسمان و زمین بن رہے تھے، تو دن کہاں سے آیا؟ اس لیے یہاں مانا کریں گے فی ستت ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، جتنا 6 دنوں کا وقت بنتا ہے نا، اللہ نے اتنی مقدار میں، اتنے وقت میں آسمانوں کو اور زمین کو بنایا۔ اب ان 6 دنوں کی تفصیل قرآن کے اور مقام پر ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا پروردگار اللہ ہے، وہ اللہ خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استوی علی العرش، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر۔ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے ثم استوی علی العرش، استواء علی العرش کا مطلب ہوتا ہے اللہ کریم نے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، خود بادشاہی چلا رہا ہے۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، رات دن پر آ گئی، دن غائب ہو گیا، دن رات پر چڑھ گیا، رات غائب ہو گئی۔ یطلبہ حثیثا، اللہ کریم ڈھانپ دیتا ہے رات پر دن کو، طلب کرتا ہے وہ دن اس کو حثیثاً دوڑتے ہوئے، رات جا رہی ہے پیچھے بھاگتا ہوا دن آ رہا ہے، دن جا رہا ہے پیچھے بھاگتی ہوئی رات آ رہی ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامرہ، تابع کیے ہوئے ہیں اللہ کریم کے حکم کے، سارے اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے پیدا کرنے والی صفت، والامر، حکم چلانے والی صفت بھی اللہ کریم ہی کی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکتیں دینے والا اللہ ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اب ایک چھوٹا سا جملہ اور یہاں عرض کر دوں، یہ آیت کو دیکھیں سارے احباب۔ ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تخت بادشاہی پر غالب ہے، خود ساری نظام کو چلا رہا ہے۔ یغشی اللیل النہار، رات اور دن کا نظام بھی اللہ چلا رہا ہے، سورج چاند والنجوم اور ستارے اللہ کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ الا لہ الخلق، پیدا کرنے والی صفت کا مالک بھی اللہ ہے، والامر، حکم چلانے والی صفت کا مالک بھی اللہ ہے۔ اب ذرا آیت کو دیکھنا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، تخت بادشاہی پر غالب ہونے والا اللہ، رات اور دن کا نظام چلانے والا اللہ، والشمس، سورج اور چاند اور ستاروں کو اپنے تابع رکھنے والا اللہ، تو تبارک اللہ، برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ اب یہ جو پچھلے کام تھے، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، سورج چاند، یہ رات دن سارا نظام، اللہ کے بغیر کون کر سکتا ہے؟ جلدی بتائیں بیٹا، کوئی کر سکتا ہے؟ جب یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، تو تبارک اللہ، برکت بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ کیسے لوگوں نے ذہن میں رکھ لیا جی فلاں برکت دیتا ہے، فلاں برکت دیتا ہے، آپ آئیں گے میرے گھر میں تو برکت ہو جائے گی، آپ یہ کام کریں گے تو برکت۔ کوئی برکت دینے والا نہیں۔ اگر یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، تو برکت بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ اب اس آیت میں جو ہم نے توحید کا درجہ سنانا تھا وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، توحید کا دوسرا درجہ یہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اب آ جائیں جی، سورۃ یونس کھولیں، 11واں پارہ۔ یہ صفحہ ہے 188، صفحہ 188، آیت نمبر 3۔
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہاں بھی وہی مضمون آیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا پروردگار ضروریات پوری کرنے والا، یقیناً تمہارا داتا اللہ ہے، الذی وہ اللہ جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استوى علی العرش پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر، نظام خود چلا رہا ہے، اس نے کسی کے حوالے اختیار نہیں کیے، یدبر الامر تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی۔ اب علماء کو عرض کرتا ہوں، الامر اصل میں تھا امر العالم، تو العالم مضاف الیہ کو حذف کیا اور امر کو الف لام دے دیا، یدبر الامر تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی خود، سارے جہان کے کام خود کر رہا ہے، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر اللہ کریم کی اجازت کے بعد، اللہ کی اجازت ہوگی تو کوئی بول سکے گا، شفاعت پر ہم الگ بحث کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی اجازت نہ ہوئی کسی کو زبان ہلانے کی جرت بھی نہیں ہوگی۔ ذالکم اللہ ربکم، ان صفات والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس اسی ہی کی عبادت کرو، افلا تذکرون کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یہاں بھی انداز سمجھ آیا، خالق السماوات والارض، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور مولانا سورت ہود کھولے، اگلی سورت، یہ صفحہ ہے 201 آیت نمبر 7، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، تعاون کریں دوستوں کا، بزرگوں کا خاص طور پر، تاکہ ان کو حوالہ ملے۔ بیٹا بزرگوں کو حوالہ کھول دینا، ایک بڑا ساتھی ان کے ساتھ بیٹھے، اب جگہ بیٹا تبدیل کر لیں، کوئی بڑا ساتھی بیٹھے نا تاکہ بزرگوں کو حوالہ کھول دیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں کی مقدار میں۔ ان لفظوں سے بھی کیا سمجھ آیا؟ پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ یہ توحید کا دوسرا درجہ ہے۔ او مونا سورت ابراہیم کھولیں، 13واں پارہ، آیت کا نمبر ہے 32، یہ صفحہ ہے 234 بالکل میرے پاس آخری سطر ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ دو ساتھی مل کر دیکھ لیں، اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اللہ کریم نے بلندی سے پانی۔ السماء کا کیا معنی کیا؟ بلندی۔ کل ما علاک فہو سماء، جو اوپر ہو نا اس کو سماء کہتے ہیں، جیسے چھت اوپر ہے۔ اب پانی جو ہے نا بارش کا آسمان سے نہیں آتا، یہ بادلوں سے آتا ہے، بادل اوپر ہوتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اللہ کریم نے بلندی سے پانی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالے اللہ کریم نے پانی کے ذریعے میووں میں سے مختلف قسم کے میوے، اللہ کریم نے بارش کے پانی کے ذریعے نکالے۔ رِزْقًا لَكُمْ، تمہیں روزی دینے کے لیے، مختلف قسم کے میوے اللہ نے نکالے۔
اب الفاظ میں نے دکھانے دے. خالق آسمان، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، اس کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. یہ توحید کا دوسرا درجہ ہے. او مولانا سورت انبیاء کھولیں 17واں پارہ. یہ صفحہ ہے 293، آیت نمبر 33. آیت کا نمبر آخر میں ہوتا ہے 32 مکمل، 33 شروع. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو، خالق اللہ ہے. وَالنَّهَارُ، اور دن کو پیدا کیا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو پیدا کیا. وَالْقَمَرَ، اور چاند کو پیدا کیا. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تمام کے تمام ایک دائرے کے اندر تیر رہے ہیں. تمام کے تمام، دن آیا رات گئی، رات گئی دن آیا، سورج ہے وہ نکلا غروب ہوا، چاند نکلا غروب ہوا. یہ ایک اللہ کریم کی طرف سے مقرر ہے دائرہ. ایسے تم پھرتے رہو اور میں اللہ کریم کے حکم کو مانتے رہو. پھر مانا کرتا ہوں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تمام کے تمام ایک دائرے کے اندر تیر رہے ہیں. ایک ڈیوٹی مقرر ہے. پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، ان کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا، اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں. تو آیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ کا نام آپ نے لینا ہے، بیداری پیدا کریں. جس طرح ہمیشہ رہنے والا صرف اللہ ہے، اللہ پر فنا نہیں آئے گی. اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، پہلا درجہ. اور دوسرا توحید کا درجہ، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا بھی صرف کون ہے؟ آ جائیں مولانا 28ویں پارے پر، سورۃ الطلاق، بالکل آخری آیت ہے، آیت نمبر 12. کوئی مشکل نہیں. یہ صفحہ ہے 507، بالکل آخری آیت ہے سورۃ الطلاق کی. اللہ الذی خلق 7 سماوات، حوالہ مل گیا بیٹا؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان اللہ على كل شيء قدیر. سارے ساتھی سر اٹھائیں، مہربانی کریں. دنیا میں جھگڑا چلا ہوا ہے کہ یہ کائنات کس کے لیے بنائی گئی. عیسائیوں نے کہا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو اللہ کائنات کو نہ بناتا، یہ کائنات عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنائی گئی. یہودیوں نے کہا نہ، یہ کائنات حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے بنائی گئی، حضرت عزیر علیہ السلام نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. کچھ لوگوں نے مقابلے میں کہا نہیں، یہ کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی گئی ہے، اگر حضرت علی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ کائنات اور دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے، اگر نبی پاک نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. قرآن نے سارے جھگڑوں کا حل اسی آیت میں پیش کر دیا. اب لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اور دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. انصاف آپ نے کرنا ہے کہ کائنات کس کے لیے بنائی گئی. اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین میں سے بھی ان جیسی اللہ کریم نے 7 زمینیں بنائی. 7 آسمان اللہ نے بنائے، ان جیسی زمینوں میں سے اللہ نے 7 زمینیں بھی بنائی. یتنزل الامر بینہن، نازل ہوتا رہتا ہے اللہ کا حکم ان کے درمیان. اب بارش ہو، اب طوفان ہو، اب گرمی ہو، اب سردی ہو، اب یہ زلزلہ وغیرہ، یہ سارے احکام بھی نازل ہو رہے ہیں اللہ کے. اس کو روزی ملے، اس کو عزت ملے، اس کو عہدہ ملے، سارے احکام نازل ہو رہے ہیں.
سات آسمان بھی اللہ نے بنائے، سات زمینیں بھی اللہ نے بنائی، اپنا حکم بھی اللہ کریم نازل کر رہا ہے آسمان و زمین کے درمیان۔ اب سوال، اللہ تو نے سات آسمان کیوں بنائے، سات زمینیں کیوں بنائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ یہ تو نے کائنات بنائی حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے؟ کائنات بنائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے؟ کائنات بنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ قرآن نے جواب دیا، اللہ نے یہ سات آسمان بنائے، سات زمینیں بنائی، سارا نظام چلایا، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یقیناً اللہ کریم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بھی تمہیں پتہ چل جائے یقیناً اللہ کریم قد احاط بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ اس نے گھیرا کر رکھا ہے ہر ایک چیز کا علم کے روح سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیں سر اٹھا کر سارے احباب، قرآن کی اس آیت نے جھگڑا حل کر دیا کہ کائنات کسی شخصیت کے لیے نہیں بنائی گئی، کائنات بنائی گئی تاکہ تمہیں پتہ چلے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی اللہ ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت اور اپنا علم منوانے کے لیے کائنات بنائی ہے۔ اب آپ احباب کیا ذہن لے کر اٹھیں گے؟ یہ کائنات، ہاں نا میں جواب آپ نے دینا ہے، قرآن ماننے والے اونچا جواب دیں گے۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، یہ کائنات اللہ نے بنائی حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے، یہ اللہ نے دنیا اور کائنات بنائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، یہ کائنات اللہ نے بنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ نے کائنات بنائی اپنی قدرت اور اپنا علم منوانے کے لیے۔ لوگوں کی باتیں سچی ہیں یا قرآن سچا ہے؟ اب یہ ذہن لے کر اٹھنا ہے، ساری دنیا کو چھوڑنے کی گنجائش ہے، قرآن کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ خالق کا سب پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ کافی سارے حوالے ہو گئے، میں توحید کا تیسرا درجہ شروع کرتا ہوں۔ مجھے پہلا درجہ سنا دیں۔ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کا اختلاف نہیں۔ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ آسمان ہے، زمین ہے، رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، انسان ہے، مخلوق، سب کچھ، بس خلاصہ سب کچھ پیدا کرنے والا صرف اللہ۔ توحید کا تیسرا درجہ، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ کا نام لیں، سب کچھ کرنے والا۔ آسان الفاظ میں کہوں گا تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی سمجھ سکیں، اتنی کثرت سے شریک ہیں۔ سب کچھ پیدا کرنے والا صرف اللہ دوسرا درجہ، اور سب کچھ کرنے والا یہ توحید کا تیسرا درجہ ہے۔ اور آپ کو حوالے دکھاؤں، پھر سورۃ یونس کھولیے 11واں پارہ، ابھی ہم نے حوالہ کھولا تھا۔ آیت کا نمبر ہے 3، 4، 5۔ صفحہ 188۔ بس اسی آیت میں ایک لفظ دکھانا ہے آپ کو، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یقیناً تمہارا پروردگار اللہ ہے، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر۔ سارا نظام خود چلا رہا ہے، کسی کے حوالے اپنے اختیارات نہیں کیے۔ سارا نظام چلانے والا صرف کون ہے؟ یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی، سارے جہان کا نظام خود اللہ چلا رہا ہے، کسی کے حوالے اللہ نے اپنے اختیارات نہیں کیے۔
ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر اللہ کریم کی اجازت کے بعد، اجازت ہوگی تو سفارش ہو سکے گی۔ ذالکم اللہ ربکم، ان صفات والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، بس اسی ہی کی عبادت کرو۔ آسمان و زمین اللہ کے بغیر کس نے بنائے؟ جلدی جلدی جلدی، آسمان و زمین اللہ کے سوا کس نے بنائے؟ اچھا، یدبر الامر، سارے جہان کا نظام اللہ کے بغیر کون چلا رہا ہے؟ کوئی نہیں چلا رہا۔ اب آیت کو دیکھیں، اگر آسمان و زمین پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، یدبر الامر، سارے جہان کا نظام چلانے والا خود ہے، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ جب سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، تو فاعبدوا، ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ افلا تذکرون، کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت دیکھیں اسی صفحے پر۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی والا، والقمر نورا، اور چاند کو بھی بنایا روشنی والا۔ اب ضیاء اور نور کے اندر بڑا فرق ہے۔ اب یہ فرق ہوتا ہے دور تفسیر کے اندر، سورج کی الگ روشنی ہے، چاند کی الگ روشنی ہے۔ ضیاء کہتے ہیں جس کی ذاتی روشنی ہو، اور نور کہتے ہیں جو دوسرے سے روشنی مانگے۔ یہ تفصیل الگ ہوتی ہے، بس اس طرف نہیں جاتے ہم۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اللہ نے مقرر کر دی چاند کی منزلیں، چاند کی منزلیں مقرر کر دی اللہ کریم نے۔ اب دیکھیں یہ فلاں مہینہ ہے، یہ فلاں مہینہ ہے، یہ مہینوں کا پتہ کہ اتنے دن گزرے، اتنے چاند گزرے، اتنے مہینے گزر گئے، تفصیل ہوتی ہے سبق میں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب کتاب کو بھی جانو۔ بھائی میں چاند کی 15 تاریخ کو قرضہ واپس کروں گا، یہ چاند ہے حج کے مہینے کا، یہ فلاں فلاں دن ہوا حج ہونا ہے، یہ رمضان شریف کا چاند ہے، اس میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم حساب کتاب کرتے ہیں۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کی اللہ کریم نے ان چیزوں کو الا بالحق، مگر حق ظاہر کرنے کے لیے۔ یفصل الآیات، کھول کھول کے بیان کرتے اللہ کریم آیات، نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا جو علم رکھتے ہوں۔ شاگرد ہوتے ہیں دو قسم، ایک ہوتے ہیں مستفیدین، فائدہ اٹھانے والے، دوسرے ہوتے ہیں محرومین، خالی آئے خالی گئے۔ تو میں نے نشانیاں تو کھول کھول کر بیان کی ہیں، فائدہ ان کو ہوگا جن کے پاس علم ہو۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً بیچ رات اور دن کے مختلف ہونے میں، رات چھوٹی ہے دن بڑا ہے، دن بڑا ہے رات چھوٹی ہے، دن گرم ہے رات ٹھنڈی ہے، یہ رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، یہ رات اور دن کا اختلاف۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، جو کچھ پیدا کی اللہ کریم نے آسمانوں میں اور زمین میں، یہ تمام چیزیں جو اللہ نے آسمان و زمین میں بنائی، اس میں لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا، لقوم یتقون، اس قوم کو فائدہ ہوگا جو شرک سے بچتے ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں۔ ان آیات کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہ سارا نظام چلانے والا، سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے؟ یہ رات کا نظام، دن کا نظام، یہ سورج، یہ چاند، یہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وغیرہ وغیرہ، خود نظام چلا رہا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ جس طرح اللہ ہمیشہ موجود تھا، ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا۔ نمبر 2، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ توحید کا تیسرا درجہ، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ ہے۔ آؤ مولانا
سورۃ الرعد کھولیں 13واں پارہ، صفحہ ہے 225، صفحہ ہے 225، آیت نمبر 2 ہے، کوئی مشکل حوالہ نہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ کریم وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، کوئی آسمان کے نیچے کھمبا نہیں ہے۔ اللہ کریم وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو۔ ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ السماوات کی طرف۔ دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو، نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر، سارے اختیارات اس کے اپنے پاس ہیں، کسی کے حوالے اللہ نے اپنے اختیارات نہیں کیے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، چاند اپنا کام کر رہا ہے، سورج اپنا کام کر رہا ہے۔ سورج کی دھوپ ہوتی ہے تو فصلیں پکتی ہیں، چاندنی چاند کی ہوتی ہے، پھولوں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت، کراچی میں جا کر دیکھیں، سمندر ہے نا وہاں پر، تو جب 14ویں کی رات ہوتی ہے، 13، 14، 1500، یہ جب چاند عروج پر ہوتا ہے نا، تو سمندر کی موجوں میں بڑا تلاطم ہوتا ہے، اتنی گھن گرج لہریں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اللہ کی قدرت۔ اور جب چاند کی ابتدائی راتیں ہوتی ہیں یا آخری راتیں ہوتی ہیں، سمندر پرسکون ہوتا ہے، جیسے چاند کی چاندنی بڑھتی جائے گی، سمندر کی موجوں کے اندر بھی کھن کرج اور اضطراب پیدا ہوتا جائے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، سورج کی دھوپ سے فصلیں پکتی ہیں، چاند کی چاندنی سے سمندر کی لہروں کو جوش آتا ہے، پھولوں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، ہر ایک کو اللہ نے اپنے کام میں لگا دیا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگا دیا اللہ نے سورج اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک، جتنے تک قیامت نہیں آتی یہ سورج چاند اپنا کام کر رہے ہیں، وقت مقرر آ جائے گا بس سارا نظام ختم۔ یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے اللہ کریم سارے جہان کے کاموں کی، سارے جہان کے کام اللہ خود کر رہا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یفصل الآیات، کھول کھول کے بیان کرتے اللہ کریم آیات، کیوں؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین رکھو۔ ایک دن سارا نظام ختم ہو جائے گا، رب العالمین کے دربار میں حاضری ہوگی، رب سے ملاقات ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، واللہ کریم وہ ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو، وہ پھیلی ہوئی ہے، چلتے جاؤ، زمین ختم ہونے میں نہیں آتی۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنا دی اللہ کریم نے زمین میں پہاڑ، رواسیہ، بڑے بڑے وزنی پہاڑ، وَانْهَارًا، اللہ کریم نے نہریں بھی زمین میں بنا دی، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر قسم کے میووں میں سے اللہ کریم نے بنا دیے زوجین اثنین، جوڑے دو دو، نر مادہ بنا دیے۔ آؤ جی، ہمارے گھر کے قریب ایک درخت تھا، اب تو انہوں نے ختم کر دیا، کھجور کا درخت تھا، میں چھوٹا بچہ تھا، مسجد آتا جاتا تھا نا نماز کے لیے، میں نے کبھی اس کھجور کے درخت پر کھجوریں نہیں دیکھی، کمال ہے، کھجوریں نہیں ہیں اس پر لگتی، اتنا بہترین خوبصورت درخت ہے۔ تو والد سے مرحوم نے بتایا بھئی یہ نر ہے، یہ کھجور کا درخت کیا ہے، یہ نر ہے، اس لیے یہ پھل نہیں دیتا۔ اللہ کی قدرت، نر مادہ اللہ کریم نے ان درختوں کے اندر بنا دیے، پودوں کے اندر بنا دیے۔ اب ہمارے علاقے میں کھجوریں بہت ہوتی ہیں، تو جو کھجوروں کے باغات والے ہیں نا، یہ نر اور مادہ کا آپس میں ملاپ کراتے ہیں،
اس سے لے کر نہ اس پر بورا ڈالا پھر کھجوریں آ جاتی ہیں. اللہ کی قدرت. اللہ نے جوڑے جوڑے بنا دی. یہ نر ہے یہ مادہ ہے. میووں میں بھی اللہ نے جوڑے بنا دیے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ہر قسم کے پھلوں میں سے جعل فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ اللہ کریم نے بنا دیے ان میووں میں جوڑے دو قسم نر اور مادہ. یغشی اللیل النہار اللہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر دن کو رات پر. رات ختم ہو گئی دن آ گیا. دن اوپر چڑھا دیا رات ختم ہو گئی. فرمایا ان فی ذالک لآیات یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں لیکن فائدہ اس کو ان کو ہوگا لقوم یتفکرون جو غور فکر سے کام لیتے ہوں. وفی الارض قطع اور زمین کے اندر ٹکڑے ہیں متجاورات آپس میں ملے ہوئے. یہ زمین کس کی ہے جی؟ فلاں ملک صاحب کی. یہ فلاں چودھری صاحب کی. آپس میں ملی ہوئی ہیں. وجنات من اعناب اور باغات انگوروں میں سے وزرع اور کھیتیاں ونخیل اور کھجور سنوان وغیر سنوان جڑ ملی ہوئی وغیر سنوان جن کی جڑ ملی ہوئی نہیں ہوتی. میری طرف دیکھیں. چونکہ آپ کے علاقے میں تو شاید کھجوریں نہیں ہیں. ہمارے علاقے میں کھجوریں ہیں. نیچے جڑ ایک ہوتی ہے اوپر 6-7 کھجوروں کے تنے نکلے ہوئے ہیں. نیچے جڑ ایک ہے. اس کو کہتے ہیں سنوان جس کی جڑ ملی ہوئی ہو. اور دوسری الگ الگ ایک کھجور کا ادھر کھڑا ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. اس کو کہتے ہیں غیر و سنوان جس کی جڑ ملی ہوئی نہیں ہوتی. جڑ ملی ہوئی ہے 8-8 10-10 کٹھے درخت اس میں سے نکل رہے ہیں. ایسے کھڑے ہیں. اور الگ الگ ہیں غیر و سنوان جڑ ملی ہوئی نہیں ہے. جڑ الگ الگ ہے سب کی. سنوان نخیل سنوان اور کھجوریں جڑ ملی ہوئی بغیر سنوان اور جن کی جڑ ملی ہوئی نہیں. اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں. یسقا بماء واحد پلائی جا رہی ہے ایک پانی کے ساتھ. پانی ایک مل رہا ہے کھجور پیدا ہو رہی ہے. وہی پانی جا رہا ہے انگور پیدا ہو رہی ہیں. وہی پانی جا رہا ہے گندم پیدا ہو رہی ہے. وہی پانی جا رہا ہے چاول پیدا ہو رہے ہیں. وہی پانی جا رہا ہے مونگ پھلی پیدا ہو رہی ہے. پانی ایک ہے اور فصلیں اللہ نے مختلف. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ اور فضیلت دیتے ہم اس کے بعض کو بعض پر فِي الْأُكُلِ پیداوار میں. کوئی چیز انار اچھا آم اس سے اچھا. میں مثال دے رہا ہوں. کیلا اس سے زیادہ میٹھا. اللہ نے فضیلت دی ہے. ایک میوہ اس سے اعلیٰ دوسرا میوہ اس سے اعلیٰ تیسرا میوہ. سبحان اللہ. دوست ہمیں مکہ مکرمہ میں لے گئے. حضرت آپ کو جوس پلاتے ہیں ایک چیز کا. چلو جی. تو انہوں نے آرڈر دیے. تو 4 ساتھی تھے. 40 ریال کا ایک گلاس تھا جوس کا. بھئی یہ کس کا جوس ہے جی؟ افاقادو. ہم نے تو نام ہی نہیں سنا ہوا تھا. اتنا مہنگا. اب آپ 75 کا تقریباً 76-77 کا ریال ہے. 75 کو آپ 40 سے ضرب دیں کتنے پیسے بنتے ہیں؟ تو اس وقت میرے خیال ہے تقریباً کوئی 50 یا 45-50 کا ریال تھا ایک. ہم حیران ہوئے 40 ریال کا. وہ کیا چیز ہے افاقادو؟ انہوں نے کہا یہ ایک پھل ہے افریقہ سے آتا ہے. یہ خدایا وہ پھل وہاں لٹکا ہوا تھا. انہوں نے کہا آپ کو دکھاتے ہیں. تو ہم نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا تھا. اللہ کی شان. ایک گلاس 40 ریال کا. نفضل بعضها علی بعض ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقیناً ان تمام چیزوں میں جو ہم نے بیان کی ہیں البتہ کئی نشانیاں ہیں لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا جو عقل سے کام لیتے ہوں. ہاں عقل سے بندہ کام لینا سوچے تو صحیح. اللہ اللہ. مولانا آ جاؤ سورت آل عمران پر.
یہ صفحہ ہے 50۔ میں نے ایک جملہ یہاں آپ کو دکھانا ہے، لیکن میں ذرا چھوٹا سا قصہ بھی آپ کو بیان کر دوں یہ اس آیات کے پس منظر میں۔ اصل جو ہماری آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 40، لیکن میں پیچھے سے معنی کرتا ہوں۔ آپ صفحہ 50 پر دیکھیں نا، آیت نمبر 37 کے بعد 38۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کر اسی مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے قدم آگے نہیں بڑھایا، اگلا قدم وہیں پر، پچھلا قدم وہیں پر۔ دعا زکریا ربہ، پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو۔ کیا کہا؟ قال عرض کی، رب اے میرے پروردگار، حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عطا فرما مجھ کو اپنی طرف سے نیک اور پاک اولاد۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو ہی سننے والا ہے دعا اور پکار کو۔ اللہ کا نام کون ساتھی اونچا لے گا؟ قرآن ماننے والے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ کس سے مانگا؟ ضلع راولپنڈی کے اندر ایک شہر ہے دولتالہ، بڑا شہر ہے۔ تو دولتالہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا کہ حضرت آپ نے جو سریکی کا شعر سنایا نا، اس شعر کو سن کر میں نے شرک سے توبہ کر لی اور میں توحیدی بن گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ نے شعر سنایا تھا۔ کون سا شعر؟ یہ شعر۔ اللہ ہدایت دینے پہ تو کہتا ہے میں دوسروں سے جا کر اولادیں مانگتا تھا، اللہ کا در چھوڑ کر دوسرے دروازوں پر جا کر اولادیں مانگتا تھا، تو نے یہ شعر سنایا۔ اب سریکی کا شعر ہے، کتیاں نوں بچے کون ہے دیندا، جیڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں۔ اب دیکھیں آگے جا رہی ہے اماں، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے پیچھے پیچھے دوڑتے بھاگتے جا رہے ہیں۔ کتیاں نوں بچے کون ہے دیندا، جیڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں۔ مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے، بچے مل گئے بے شماراں۔ آپ نے کبھی کسی مرغی کو دیکھا ہے؟ مرغے کو کٹ 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 فلاں دربار پر جا رہے ہیں، ہمیں چوچے چاہیے، چپ کر گئے۔ کبھی دیکھا ہے؟ میں مرغی مرغا جا رہے ہیں، ککڑی کو کٹ 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 کٹ، کدھر جا رہے ہیں؟ فلاں دربار پر جا رہے ہیں، ہمیں بچے چاہیے۔ ہاں، انسان نے نہیں سوچا۔ میرا بچپن تھا، چھوٹی عمر تھی بہت، میں نے مرغی انڈوں پر بٹھائی تھی۔ اب تو آگے نا بریلر، جن کا ابا بھی نہیں ہے اماں بھی نہیں ہے، تو وہ ہمارا پرانا دور تھا جو بزرگ تشریف فرمایا۔ آپ کو پتہ ہوگا ہم انڈوں پر مرغی بٹھاتے تھے، گرمی کا موسم تھا، میں بچہ تھا، تو مرغی بیٹھی ہوئی انڈوں پر، تو میں مرغی کو جا کر نا زبردستی اٹھا کر باہر لے آتا تھا۔ بے وقوف ہے، وہ مر جائے گی بھائی، کوئی دانے کھائے کوئی روٹی کھائے، تو خیر وہ ٹھونگے بھی مارتی تھی، پھر میں بچہ تھا پکڑ کر لے آتا، پھر دانے ڈالتا، کوئی روٹی وغیرہ وہ کھا کر نہ بھاگ کر کھا کے پھر انڈوں پر جا کر بیٹھ جاتی۔ آج سمجھ آئی ہے، مرغی سبق دے رہی انسان، میں 21 دن تک انڈوں پر اللہ سے معاہدہ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں، جتنے تک اللہ انڈوں میں سے بچے پیدا نہیں کرے گا میں اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گی۔ مرغی کو بات سمجھ آ گئی، ہم انسانوں کو سمجھ نہیں آئی۔ زکریا علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ کتیاں نوں بچے کون ہے دیندا، یہ ٹردی ہے لا کے قطاراں۔ مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے، بچے مل گئے بے شماراں۔ مچھیاں نوں بچے کون ہے دیندا، بچے جڑ جڑ کرن بہاراں۔ حیوان تا منگ دے رب تو خاکی، تو تا در در کرے وے پکاراں۔ انسان نے نہیں سوچا۔ آج قرآن کی روشنی میں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب بھی اولاد کی ضرورت ہوئی تو صرف کس سے مانگیں گے؟ ہنالک دعا زکریا رب، حضرت زکریا اللہ سے بیٹا مانگا، فرمایا فنادتہ الملائکہ، بس آواز دی حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، درانے کے وہ کھڑے تھے دعا کر رہے تھے عبادت خانے میں۔ میری طرف دیکھیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں کھڑے ہو کر،
اللہ نے فرمایا فرشتوں جلدی جاؤ، میرا پیارا پیغمبر ہاتھ منہ پر نہ پھیرے، میں اللہ کا جواب پہلے سنا دوں۔ آ گیا جواب، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یقیناً اللہ کریم یقیناً، مجھے ایک جملہ سنا دیں سارے ساتھی۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ بیٹا۔ کیا مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا؟ اب بڑے جو ساتھی ہیں نا بڑے، وہ ذرا میرا جملہ دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ انسان اللہ سے مانگتا ہے اپنی حاجت کے مطابق، حاجت ہی بیٹا مل جائے۔ انسان اللہ سے مانگتا ہے، میری طرف دیکھنا ہے، انسان اللہ سے مانگتا ہے اپنی حاجت کے مطابق، اللہ انسان کو دیتا ہے اپنی رحمت کے مطابق۔ مانگا بیٹا تھا، اللہ بیٹا دے دے، جواب کیا آیا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یقیناً اللہ کریم آپ کو خوشخبری دے رہا ہے یحییٰ علیہ السلام کی۔ او جی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے کلمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے، ان کی تصدیق کرے گا حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ وسیداً، سردار بھی ہوگا یحییٰ علیہ السلام، وحصوراً، پاک دامن بھی ہوگا یحییٰ علیہ السلام، ونبیاً، نبی بھی ہوگا یحییٰ علیہ السلام، من الصالحین، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے بھی ہوگا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ بے یحییٰ، اس بے یحییٰ کو آخر میں عرض کروں گا، پہلے دیکھیے مصدقاً، اللہ بیٹا دے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق وہ کرے گا۔ نمبر 2، سیدن، وہ بیٹا سردار ہوگا، وحصوراً، پاک دامن ہوگا، ونبی، نبی بھی ہوگا، من الصالحین، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے بھی ہوگا۔ اور بیٹے کا نام بھی آپ نے نہیں رکھنا، بیٹے کا نام یحییٰ علیہ السلام اللہ نے رکھ دیا ہے۔ مانگا بیٹا تھا، اللہ نے فرمایا بیٹا بھی دوں گا، وہ سردار ہوگا، پاک دامن ہوگا، وہ پیغمبر ہوگا، اعلیٰ درجے کا نیک بندہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ نام بھی نہیں رکھنا، نام بھی ہم نے یحییٰ علیہ السلام رکھ دیا ہے۔ تو میرا جملہ سچ ہے نا، انسان اللہ سے مانگتے اپنی حاجت کے مطابق، اللہ انسان کو دیتے اپنی رحمت کے مطابق۔ قال، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، رب، اے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ تحقیق مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا۔ حضرت اللہ، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، یہ بھی اولاد کے قابل نہیں۔ میری طرف دیکھیں، 3 صورتیں ہیں اللہ، میں تو ہوں بوڑھا، سر کے بال سفید ہو گئے، بیوی اولاد کے قابل نہیں، 120 سال عمر ہے، اور جواب ہی آیا کہ بیٹا میں دوں گا۔ تو ہم دونوں کو جوان کر کے بیٹا دے گا، میں بھی جوان ہو جاؤں گا، بیوی بھی جوان ہو جائے گی، یا دوسری شادی کرنی پڑے گی، یہ بیوی تو اولاد کے قابل نہیں، دوسری شادی کروں۔ نمبر 3، یا اسی حالت میں دے گا، میں بھی بوڑھا اور میری بیوی بھی اولاد کے قابل نہیں، اللہ کیسے دے گا؟ جوان کر کے دے گا، دوسری شادی کروں دے گا، اسی حالت میں دے گا۔ جواب آیا، قال کذالک، جواب آیا اسی طرح ہوگا، اللہ یفعل ما یشاء، اگر میں اللہ دونوں کو جوان کر کے اولاد دوں تو دوسری شادی کرے، دوسری بیوی میں سے اولاد دوں، پھر قدرت کا کمال تو نہ ہوا، قدرت کا کمال یہ ہے اسی حالت میں بیٹا دوں گا۔ کیوں؟ اللہ یفعل ما یشاء،
یہ لفظ آپ کو دکھانے تھے اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو اللہ کی اپنی مرضی آئے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ آپ کو دکھانا تھا۔ آئیے مولانا اور حوالہ آپ کو دکھا دوں، سورۃ الحج کھولیں، 17واں پارہ۔ صفحہ ہے 302۔ یہ آیت نمبر 18 ہے۔ حوالے تو بہت سارے ہیں اور نمونہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، الم تر، کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے، الم تر، کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے، ان اللہ، یقیناً اللہ کریم، یسجد لہو، سجدہ کرتی اللہ کریم کے لیے اپنی اپنی شان کے موافق، من فی السماوات، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے، ساری کی ساری اللہ ہی کا سجدہ کرتی ہے۔ والشمس، اور سورج بھی اللہ کا سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند بھی اللہ کا سجدہ کرتا ہے، والنجوم، اور ستارے بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، والجبال، اور پہاڑ بھی، والشجر، اور درخت، والدواب، اور جانور اور جاندار، وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ وہ بھی اللہ ہی کا سجدہ، ایسے بھی ہیں جو اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، دوسروں کا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، میری طرف دیکھیں، صحابہ کرام نے عرض کی، حضرت جو عرب کے باہر رہنے والے لوگ ہیں نا، عجم کے لوگ، وہ اپنے بادشاہوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سرداروں اور وڈیروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ انت احق ان یسجد لک، ساری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، آپ کے قدموں کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بتانا ہے ذرا جاگ کر، بڑے ساتھی، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا چاہتے تھے خدا سمجھ کر؟ آپ کا جواب ٹھیک ہے، لیکن غور سے نا سن کر پھر مجھے جواب دیں۔ صحابہ عرض کرنے لگی، حضرت ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خدا سمجھ کر، خدا سمجھ کر نا، عزت کے لیے سجدہ کرنا چاہتے تھے، ادب کے لیے سجدہ کرنا چاہتے تھے، احترام کے لیے سجدہ کرنا چاہتے تھے، جس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ تو اب جو بندہ دربار پر سجدہ کر رہا ہے، ہم نے اس سے پوچھا بھائی جان آپ اس کا کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس کو خدا تو نہیں سمجھتا، میں تو عزت کے لیے، ادب کے لیے سجدہ کر رہا ہوں۔ میرا بھائی، یہی ادب کے لیے تو صحابہ حضور کا سجدہ کرنا چاہتے تھے، یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ صحابہ بھی تو عزت اور احترام اور ادب کے لیے سجدہ کرنا چاہتے تھے، وہ خدا سمجھ کر تو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شریعت میں انسان کے تعظیمی سجدے کی کوئی گنجائش نہیں، ادب اور احترام اور تعظیم اور عزت کے لیے سجدے کی گنجائش ہوتی، میں بیوی کو حکم دیتا خامد کے آگے تعظیمی سجدہ کر، بیوی کو خامد کے آگے تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم صحابہ کرام کو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہر قسم کا سجدہ صرف اللہ کریم کا حق ہے۔ اچھا، اللہ کے بعد یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، بڑے ساتھی ذرا مجھے غور سے سن کر بتائیں، اللہ کے بعد مخلوق میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان اور بڑا مقام کسی کا ہے؟ کسی پیر صاحب کا، کسی عالم کا، بادشاہ کا، کسی شہید کا، کسی نہ۔ ساری مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے بڑی شان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے ایمان کے ساتھ بتانا ہے، قرآن سامنے ہے، اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بڑی بابرکت محفل ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو اپنے سامنے تعظیمی سجدے کی اجازت دے دی جی؟ پھر آپ سے بڑی شان کس کی ہے؟ اللہ کے بعد کسی کی ہے؟ جب آپ نے اپنے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں دی تو آپ سے وسلم کے بعد اور کون ہے مخلوق میں جس کے تعظیمی سجدے کی گنجائش ہو؟ دین کو جھگڑے کا نام تو نہیں ہے، اللہ راضی ہو۔ اولیاء کرام کی، ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ آپ میرے سامنے اللہ کے سچے ولی کی جوتی لے آئیں، آپ کے سامنے میں سر پہ رکھوں گا، میں اپنے لیے فخر سمجھوں گا، اللہ کے ولی کی جوتی میرے سر پر ہے، آپ اس سچے ولی کے قدموں کی مٹی لے آئیں، آنکھوں کا سرما بناؤں گا۔ شان، عزت، ادب، مقام برحق ہے، لیکن سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ آئیں جی، فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے وہ ہیں ان پر عذاب ثابت ہو گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے نہیں کوئی اس کو عزت دینے والا۔ آگے لفظ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ کریم کرتا ہے جو اللہ کریم کی اپنی مرضی آئے۔ اب سب کچھ کرنے والا ان اللہ یفعل صرف کون ہے؟ آیتیں بہت ساری ہیں، حوالے بڑے ہیں، اب آگے چلیں۔ میں توحید کے 3 درجے دہرا دوں۔ توحید کا پہلا درجہ کیا تھا؟ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ توحید کا دوسرا درجہ سب کچھ پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اور نمبر 3 توحید کا تیسرا درجہ کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ توحید کا چوتھا درجہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، ہر قسم کی عبادت کے لائق۔ کل بھی آپ کو بہت سارے حوالے دکھائے تھے، اب ایک حوالہ عرض کرتا ہوں۔ کھولیں جی سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت کا نمبر ہے 19، صفحہ ہے 459۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یقین رکھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہو یقیناً شان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ مونا خیال کرنا، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں، میں آپ کو خلاصہ سناؤں۔ توحید کے 4 درجے ہیں، بڑے سادہ الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، عوام دوست کے ذہن کو سامنے رکھ کر علمی گفتگو نہیں کر رہا، علمی گفتگو ہوتی ہے دور تفسیر میں علماء کے سامنے۔ توحید کا پہلا درجہ اللہ کریم ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا، نہ۔ حوالے آپ کو دکھا چکا، پھر دہراتا ہوں، اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی ذات پر اس قسم کا یہ توحید کا پہلا درجہ ہے۔
توحید کا دوسرا درجہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور توحید کا تیسرا درجہ سب کچھ اپنے اختیار سے کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے بغیر کوئی کسی چیز کو پیدا کرنے والا نہیں، اور اللہ کے بغیر کوئی کچھ کرنے والا نہیں۔ نہ اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے کچھ کرنے کا، سب کچھ پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ، توحید کا دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرنے والا بھی صرف اللہ، کسی کو اس نے اختیار نہیں دیا کہ تم یہ فلاں کام کرو تم یہ نہ کرو، نہ۔ اور توحید کا چوتھا درجہ ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ آپ ذرا سر اٹھائیں میری طرف دیکھیں گے جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ابو جہل، ابو لہب، یہ ساری پارٹی آپ کے دشمن، راستے میں کانٹے بچھانے والے، یہ جو توحید کے 4 درجے ہیں نا، میری انگلیوں کو دیکھنا سارے ساتھی، یہ جو توحید کے 4 درجے ہیں نا، وہ 2.5 درجے مانتے تھے اور 1.5 درجہ نہیں مانتے تھے۔ کتنے درجے مانتے تھے؟ 2.5 اور 1.5 درجہ نہیں مانتے تھے۔ اب یہ سمجھنی ہے بات، وہ کیسے؟ توحید کا جو پہلا درجہ ہے نا کہ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ ہمیشہ تھا، ہے، رہے گا ہمیشہ۔ نمبر 2، توحید کا دوسرا درجہ کیا تھا؟ سب کچھ پیدا کرنے والا صرف اللہ، مانتے تھے پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اس میں بھی وہ موحد تھے۔ توحید کا تیسرا درجہ کہ سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ، اس میں وہ آدھے مشرک تھے۔ میری طرف دیکھیں، اس تیسرے درجے میں وہ آدھے کہتے تھے، غور کرنا میں سنوں گا سبق، کہتے تھے بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے، بڑے کام، بڑے بڑے، یہ آسمان بنایا، زمین بنائی، رات دن، یہ حوالے ہیں کہ بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام لات منات عزا فقیر نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو بابا لات ہے نا، ہمارا بابا منات ہے نا، عزا فقیر نہیں، اللہ نے 3 درباروں کا قرآن میں نام لیا ہے، وہ دیکھ لینا 27واں پارہ سورۃ النجم، صفحہ ہے 475، سورۃ النجم ہے، اور یہ پہلا یہ صفحے کی پہلی سطر ہے، آیت نمبر 19 اور 20۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَفَرَأَيْتُمْ، بزرگوں کو حوالہ تلاش کر کے دے بیٹا، أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ، مجھے بتاؤ تو صحیح، اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، باب لات کے متعلق، والعزیٰ، عزیٰ فقیرنی کے متعلق، ومنات، اور منات کے متعلق۔ یہ 3 بڑے دربار تھے، باب لات کا دربار 1، باب منات کا دربار 2، عزیٰ پیرنی اور فقیرنی کا دربار 3۔ اب تیسرا جو توحید کا درجہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، کہتے نا، بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے کام ہے نا، یہ کسی کو بیٹا دے دینا، کسی کو بیٹی دے دینا، کوئی مشکل آ گئی اس کو چلو حل کر دینا، بڑے کام اللہ کرتا ہے۔ یہ زمین کا نظام، آسمان کا نظام، بارش کا نظام، سورج والا نظام، چاند والا، یہ بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہمارے کام بابا لات، بابا منات، عزا فقیر نہیں کرتے ہیں۔ آدھا درجہ وہ تیسرا توحید والا مانتے تھے، آدھا نہیں مانتے تھے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ توحید کا چوتھا درجہ کیا تھا؟ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس چوتھے درجے کے اندر وہ مکمل منکر تھے، مشرک تھے، کہتے تھے نہیں جی نہیں، عبادت کے لائق اللہ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن عبادت باب لات منات عزا فقیرنی کی بھی کرنی چاہیے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ توحید کا چوتھا درجہ کیا تھا کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہر قسم کی عبادت، اب دیکھیں نا، ہم نماز میں وعدہ کرتے ہیں
التحیات للہ والصلوات والطیبات. بات آگے کھلے گی. زبانی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ، جسمانی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ، مالی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ. زبان کے ساتھ مشکل آ گئی، بندہ دکھ اور پریشانی میں پھنس گیا، اسباب سارے جواب دے گئے اور بندہ لاچار اور بے بس ہے. اس وقت غیبانہ پکارنا عبادت ہے، اور اس غیبانہ پکار والی عبادت کے لئے صرف اللہ ہے. کہتے تھے نا کوئی چھوٹے چھوٹے کام کروانے ہو نا تو باب لات کو پکارنا چاہیے، باب منات کو پکارنا چاہیے، عزا پیرنی کو پکارنا چاہیے. اچھا یہ جسمانی عبادت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے. میں مثال دے رہا ہوں، بات آگے کھلے گی. کہتے تھے نا یہ سجدہ جو ہے، رکوع جو ہے، یہ طواف جو ہے نا، یہ باب لات کا بھی کرنا چاہیے، باب منات کا بھی، عزا فقیرنی کا بھی. اب مالی عبادت ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، منوتی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، چڑھاوا ہے وغیرہ. کسی کے تقرب کے لیے، خوشنودی کے لیے کوئی چیز دینا، تفصیل بعد میں آئے گی، تو یہ تو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کہتے نا بابا لات، بابا منات، عزا فقیرنی، ان کے نام پر بھی نظر و نیاز، منت منوتی دینی چاہیے، ان کے نام پر بھی چڑھاوے چاہیے. تو جو توحید کا چوتھا درجہ تھا، ہر قسم کی عبادت کے لئے صرف اللہ ہے. عبادت و زبان والی، عبادت و جسم اور جان والی، عبادت و مال والی، یہ تو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی. وہ کہتے تھے نہیں، یہ عبادتیں باب لات، باب منات، عزا فقیرنی کا بھی حق ہے. اب میں پھر خلاصہ سنا رہا ہوں، ساتھی میری طرف دیکھیں. توحید کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ اللہ کریم کی ذات کو ماننا، اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا. اس درجے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے وہ موحد تھے، مانتے تھے اس بات کو. توحید کا دوسرا درجہ سب کچھ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. اس دوسرے درجے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین مانتے تھے. واقعی اللہ کے بغیر پیدا کرنے والا کوئی نہیں، ہر ایک چیز کا خالق صرف اللہ ہے. توحید کا تیسرا درجہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. کام بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کرتے. نہیں، بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے کام بابا لات، منات، عزا فقیر نہیں کرتے ہیں. تو یہ تیسرا درجہ آدھا مانتے تھے اور آدھا نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ چوتھا توحید کا درجہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. کہتے نہیں، عبادت کے لئے ٹھیک ہے، ہم مانتے اللہ عبادت کے لئے ہے، لیکن باب لات کی عبادت بھی تو کرنی چاہیے نا، باب منات کی بھی کرنی چاہیے، عزا فقیرنی کی بھی کرنی چاہیے. چوتھے درجے کے اندر وہ مکمل طور پر مشرک تھے. اب خلاصہ کیا نکلا؟ یہ جو توحید کے 4 درجے ہیں، 2.5 درجے وہ مانتے تھے. کتنے درجے نہیں مانتے تھے؟ کتنے درجے مانتے تھے؟ کتنے نہیں مانتے تھے؟ اچھا، پہلا درجہ مکمل مانتے تھے کہ اللہ تھا، اللہ ہے، ہمیشہ رہے گا. دوسرا سب کچھ پیدا کرنے والا مانتے تھے، مکمل مانتے تھے کہ آدھا. تیسرا درجہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. یہ درجے کتنے مانتے تھے؟ تیسرا کیا کہتے تھے؟ زمین کا نظام، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ بارشیں نازل کرنا وغیرہ بڑے بڑے کام کون کرتا ہے؟ آدھا درجہ نہیں مانتے تھے کہ چھوٹے کون کرتا ہے؟ بابا نام آیا ہوا ہے، ڈرتے کیوں ہے؟ بابا. چوتھا درجہ کیا تھا کہ ہر قسم کی عبادت کے لیے صرف کون ہے؟ یہ درجہ وہ کتنا مانتے تھے؟ کیا کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، لیکن ساتھ بابا. یہ 4 درجے سمجھ آ گئے؟ اب ذرا پڑھ کے دیکھیں. یہ تو ہے علماء کرام کے لیے بڑے مشکل الفاظ یہاں لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے آسان کر کے آپ کو سمجھایا. شاہ صاحب میں تو سوکھی گلا بیٹھا کرے نا، یہ عوام کے ذہن سمجھا کہ علمی گلا میں نہیں کی.
سوکھی گلوں میں شامل فائدہ تھی کہ یاد کی بیٹھے سارے اللہ سوکھی سوکھی. ایک نوٹ لکھا ہوا ہے پہلے صفحے پر, نیچے دیکھیں نا نوٹ لکھا ہوا ہے, نوٹ یہ آخری 3 سطریں پہلے صفحے کی نوٹ. میں اس نوٹ کو پڑھتا ہوں ذرا, آپ اس نوٹ کو دیکھیں, بڑا کھولے بیٹا نوٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ رہے ہیں یہ اولین مخاطب مشرکین مکہ جن سے پہلے آپ کا واسطہ پڑا, آپ نے ان سے خطاب کیا, تقریر کی, ان کو دعوت دی. مشرکین مکہ 2.5 درجوں میں موحد, دیکھیں تو 2.5 درجوں میں اور 1.5 درجہ میں مشرک تھے, اور 1.5 درجہ میں وہ اس طرح کہ تیسرے درجہ میں امور نظام بڑے بڑے جو کام ہے نا وہ بڑے بڑے, ان میں تصرف اللہ کا مانتے تھے, کہتے بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے. اور امور حقیرہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا, امور حقیرہ میں تصرف دوسروں کا, کہتے تھے بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے یہ بابا لاکھ بنا پوسا پیرنی یہ کرتے ہیں. نیز چوتھے درجے میں وہ مکمل مشرک تھے. چوتھے درجے میں درجہ کیا تھا آپ سنائیں کہ ہر قسم کی عبادت کے لئے اس میں وہ مکمل کیا تھے. آپ خلاصہ کیا یاد رکھنا ہے, ایک جملہ پھر دہراؤں آگے پھر سبق چلائیں. توحید کے 4 درجے ہیں. 2.5 درجوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ابو جہل, ابو لہب وغیرہ باقی جتنے مخالف تھے وہ 2.5 درجوں میں موحد تھے اور 1.5 درجے میں مشرک. قرآن میں طرف دیکھیں 2.5 درجوں میں موحد تھے, 1.5 درجے میں مشرک تھے, لیکن 2.5 درجوں والے موحد ہونے نے ان کو فائدہ نہ دیا. فائدہ کب ہوگا بندہ 4 درجوں میں مکمل ہوا ہے. سمجھ آ گئی. اب دیکھیں ذرا دہرائیں بات کو, اگر آگے رکھیں بیٹا, دیکھنا ہے ان کو. درجہ آپ نے سنانا ہے توحید کا پہلا درجہ اور مشرکین مکہ. دیکھیں ڈگری رکھیں, میری تسلی نہیں ہو رہی, آپ ڈگری رکھیں گے میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ آپ کو علم نافع نصیب فرمائے. توحید کا پہلا درجہ اور مشرکین مکہ. اچھا توحید کا پہلا درجہ کیا تھا, پہلے یہ تو بتا دیں. اچھا توحید کا پہلا درجہ اور مشرکین مکہ. حدیث صحیح کے اندر آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصدق و کلمہ, سب سے سچا کلمہ کہا شاعر, ایک شاعر تھا لبید. آپ نے فرمایا جو لبید شاعر ہے نا اس نے بڑا سچا کلمہ کہا ہے. اس نے کیا کہا, الا کل شیء ما خلا اللہ, تمام کی تمام چیزیں اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہیں باطل, ساری کی ساری ختم ہونے والی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا سچا کلمہ لبید شاعر نے کہا ہے. واقعی اللہ کے بغیر ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے, باطل ہے, نہیں ہے, اس کا وجود ہونا نہ ہونا برابر ہے, ہر چیز پر فنا آنے والی ہے. تو جو ہم نے پہلا عقیدہ بیان کیا کہ اللہ تھا, اللہ ہے, اللہ ہمیشہ رہے گا, اللہ کے بغیر کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں, نہ پہلے کوئی ہمیشہ تھا نہ اب کوئی ہمیشہ رہے گا, یہ صرف اللہ کی صفت ہے. یہ دیکھیں یہ لبید شاعر نے یہ شعر کہا, یہ مصرع آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. تو آپ سے وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سچا شعر اور کلمہ اس کا یہی ہے. تو وہ بھی یہ مانتے تھے حالت شرک کے اندر کہ واقعی اللہ کریم کے بغیر کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں, ہمیشہ رہنے والا صرف اللہ ہے. ٹھیک ہو گیا. توحید کا دوسرا درجہ, مجھے دوسرا درجہ بتا دیں. سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ. دیکھیں بڑا الٹا ہے, دوسرا بیٹا صفحہ دیکھیں. توحید کا دوسرا درجہ اور مشرکین مکہ. اچھا اب مجھے ایک طرف سر اٹھا کر ایک سوال کا جواب دے دے سارے ساتھی. توحید کا دوسرا درجہ کیا تھا کہ سب کچھ پیدا کرنے والا. اس درجے کو وہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ تھوڑا مانتے تھے, مکمل مانتے تھے اس کو پیدا کرنے والا سورۃ حامیم زخرف.
یہ کھولیں گی صفحہ ہے 442. 442. بیٹا بڑے جو بزرگ ہیں نا ان کا تعاون کیا کریں صفحہ تاکہ تلاش کرنے میں بزرگوں کو آسانی ہو. آیت کا نمبر ہے 8 کے بعد 9. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. حوالہ مل گیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں ان سے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، پتھر مارنے والے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. آپ میرے محبوب پوچھیں نا ان سے تو لَيَقُولُنَّ، ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے، ضرور یہ جواب دیں گے خَلَقَهُنَّ، پیدا کیا ان آسمانوں کو اور زمین کو. کس نے پیدا کیا؟ العزیز العلیم، عزیز ذات نے پیدا کیا جو زبردست ہے، غالب ہے، سپر پاور ہے، العلیم، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے. اب مانتے تھے نا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ دوسرا توحید کا درجہ وہ مانتے تھے. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ کریم جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا، زمین کو بچھا دیے سے بستر بچھا ہوتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور بنائے اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں راستے. یہ ملوالی جا رہا ہے، یہ کھڑ پہ جا رہا ہے، یہ فلاں راستہ جا رہا ہے، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ کریم نے اتارا ہے بلندی سے پانی. میں نے عرض کیا ہے کل ما علاقہ فهو سماء، آسمان سے بارش نہیں آتی، بادلوں سے آتی ہے. وہ سما یہاں مانا بلندی، اور اللہ کریم نے اتارا بلندی سے پانی بے قادرین، اندازے کے ساتھ. فانشرنا بھی بلدۃ میتا، بس آباد کر دی ہم نے پانی کے ذریعے شہر ویران کو. خشکی ہی خشکی تھی، بارش برسی، زمینوں میں کھیتیاں لہلانے لگ گئی. کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. بارش آتی ہے، ہم نے دانے ڈالے ہوئے تھے، او لہلہاتی ہوئی کھیتی نکل آتی ہے. اسی طرح تم بھی دن قیامت کے قبریں پھٹے گی، زندہ ہو کر نکالے جاؤ گے. حوالہ آپ کو دکھانا تھا وہ پہلا پھیلا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. جی یہ درجہ تھوڑا مانتے تھے، دوسرا یا مکمل؟ اور مولانا سورۃ العنکبوت. اچھا یہی آیت ہے، یہی سورت ہے. آگے کھول لے ذرا، بالکل سورت کا آخر. آیت کا نمبر ہے 87. یہ سورت مکمل ہونے والی ہے، آخری دو آیتیں ہیں. سورت حامیمہ زخرف. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، مل گیا بیٹا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں من خلقهم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ لَيَقُولُنَّ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے. مانتے تھے نا خالق اللہ ہے. آجو مولانا سورۃ العنکبوت پر 21واں پارہ. یہ صفحہ ہے 364. آیت کا نمبر 61. یہ آخری 3-4 سطریں ہیں اس صفحے کی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم
پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو۔ سورج اپنے کام کے اندر مصروف، چاند اپنے کام کے اندر مصروف۔ فرمایا اگر آپ پوچھیں ان سے لَيَقُولُنَّ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ۔ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، سورج اور چاند کو اپنے اپنے کام میں لگانے والا اللہ۔ تو مانتے تھے نا خالق اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، بس تم کہاں پھر جا رہے ہو؟ تمہیں ٹھوکریں کہاں سے لگ گئی ہیں؟ اور مولانا سورۃ لقمان کھولے 21ویں پارے کے اندر ایک آیت دیکھنی ہے، یہ آیت نمبر ہے 25، صفحہ ہے 373، بالکل آخری 4 سطریں اس صفحے کی۔ آیت نمبر 24 کے بعد 25، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، شکر ہے اتنا تو مان لیا۔ علامہ زمخشری مانا کرتا ہے شکر ہے اتنا تو مان لیا۔ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، الحمدللہ کا معنی کریں گے اپنے مقام پر انشاءاللہ، جو حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے علم نہیں رکھتے۔ آیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ پیدا کرنے والا ہر ایک چیز کا اللہ کو مانتے تھے۔ اب مولانا اب آئے تیسرے درجے پر، سر اٹھائیں میری طرف دیکھیں، جملہ سنیں، کان میری طرف لگائیں، مہربانی کریں۔ توحید کا تیسرا درجہ تھا سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، بڑے کام ہیں چھوٹے کام ہیں، اس نے یہ اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا۔ لیکن یہ تیسرا درجہ وہ آدھا مانتے تھے، آدھا نہیں مانتے تھے۔ اچھا آدھا کون سا مانتے تھے؟ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ بڑے بڑے کام کرنے والا ہے۔ کون سے کام؟ بڑے بڑے کام۔ کون سے کام؟ بڑے بڑے کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں۔ اب یہ جو تیسرا درجہ ہے نا توحید کا، آدھے درجے میں وہ موحد تھے، آدھے درجے میں مشرک تھے۔ بڑے بڑے کام کون کرتے ہیں؟ پھر سورۃ العنکبوت پر آئے، پھر سورۃ العنکبوت پر یہ صفحہ ہے 364۔ ہم نے اس میں ایک چھوٹے سے 2-3 الفاظ آپ کو دکھانے ہیں۔ والا انسان کم، یہ آیت نمبر 61، پھر اس کے بعد ایک چھوڑ کر پھر اگلی پڑھوں گا۔ والا انسان من خلق السماوات والارض، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، یہ بات تو ہو گئی، مانتے تھے۔ آگے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو۔ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، سورج کو کنٹرول کرنا اور چاند کو کنٹرول کرنا، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ ہی نے یہ کام کیا، پیدا بھی اللہ نے کیا، کام بھی اللہ نے لگایا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، بس کہاں پھر جائیں، ان کو ٹھوکریں کہاں سے لگ گئی؟ ایک
آیت چھوڑ کر اگلی آیت وَعَلَيْهِمْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کس نے اتارا بلندی سے پانی بارش والا، بارش کس نے اتاری ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، بس آباد کیا اللہ کریم نے بارش کے ذریعے الارض، زمین کو بارش کے پانی کے ذریعے آباد کیا. من بعد موتها، زمین کے ویران ہونے کے بعد بارش کا پانی کس نے اتارا ہے؟ زمین کو ویران ہونے کے بعد کس نے آباد کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بے ضرور کہیں گے اللہ ہی نے آسمانوں سے، اللہ ہی نے بلندی سے بارش کا پانی نازل کیا. ویران زمین کو بارش کے پانی کے ذریعے اللہ ہی نے آباد. بڑے بڑے کام مانتے تھے نا اللہ کرتا ہے. فرمایا قل الحمد للہ، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شکر ہے اتنا تو انہوں نے مان لیا. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر ان کے عقل سے کام نہیں لیتے. مولانا آؤ سورۃ القصص کھولے 20واں پارہ. سبحان اللہ. یہ صفحہ ہے 355، آیت کا نمبر 71 اور 72، بالکل آخری دو سطریں ہیں. قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. قل ارأيتم، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ارأيتم، مجھے بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم اللیل، اگر کر دے اللہ کریم تم پر رات، سرمدن ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہی رات ہو، دن غائب ہو جائے. الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، اللہ قیامت تک رات ہی رات کھڑی کر دے، دن کو نانے دے. من الہ غیر اللہ، کون الہ اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء، جو لے تمہارے پاس روشنی. اللہ رات کھڑی کر دے، دن والی روشنی کون لائے گا؟ مانتے سے کوئی نہیں لا سکتا. افلا تسمعون، کیا پس تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا. اب یہ دورہ تفصیل تو ہے نہیں، اس میں تفصیل ہوتی ہے، چونکہ رات کا اندھیرا ہو بندہ دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے یہاں افلا تسمعون سننے کا ذکر کیا. علماء کرام قل ارأیتم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن، اگر کر دے اللہ کریم تم پر دن سرمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دن ہی دن ہو، رات کی تاریکی غائب ہو جائے. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کریم کے سوا، یاتیکم باللیل، لے آئے تمہارے پاس رات. اللہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک دن کو کھڑا کر دے. کون ہے جو الہ اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس رات لے آئے؟ تسکنون فی، اس رات کے اندر تم موبائل پر گیمیں کھیلتے ہو. یہ تسکنون فی کا معنی ہے. ٹھیک ہے، تسکن کون ہے جو رات لے آئے؟ اس رات میں تم فیس بک چلاتے ہو. یہ معنی اور یہ معنی. اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ معنی ہوگا لے آئے تمہارے پاس. کون لے آئے گا رات؟ تسکنون فی، جس میں تم واٹس ایپ چلاتے ہو. واہ بھائی واہ. تسکنون فی، کون ہے جو تمہارا اور مانا ہوگا بلانا. یاتیکم باللیل، اللہ دن کھڑا کر دے، رات کو لے آئے گا. تسکنون فی، جس میں سکون حاصل کرتے ہو تم. افلا تبصرون،
بس تم دیکھتے نہیں ہو، بصیرت سے کام نہیں لیتے، سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اب خلاصہ کیا نکلا؟ پھر خلاصہ نکالے، بار بار اس لیے تکرار کر رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں بات کو تاکہ بات ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ توحید کے 4 درجے تھے، آپ نے ہاں نہ میں جواب دینا ہے۔ پہلا درجہ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ مشرکین مکہ جو آپ سے وسلم کے مخالف تھے، یہ درجہ مانتے تھے، مکمل مانتے تھے۔ اچھا، دوسرا توحید کا درجہ، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ درجہ آپ سے وسلم کے مخالفین مانتے تھے، مکمل مانتے تھے یا مکمل مانتے تھے۔ تیسرا توحید کا درجہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، چھوٹے کام بڑے کام اللہ نے یہ اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا، یہ درجہ وہ سارا مانتے تھے، مانتے تھے، اور کیسے مانتے تھے؟ بارش کا نظام ہے، یہ سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے کام اللہ کرتے ہیں۔ زمین کو بارش کے پانی کے ذریعے آباد کرتا ہے، کھیتے نکالتا ہے، انگوریاں نکالتا ہے، باغات ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ دریا چشمے، یہ نظام سارا بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے۔ اور آدھا درجہ نہیں مانتے تھے، کون سا؟ چھوٹے کام کون کرتے ہیں؟ فقیر نہیں۔ اب تو جو توحید کا چوتھا درجہ تھا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، زبانی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، یہ درجہ وہ کتنا مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے، یہ درجہ اللہ کی عبادت ٹھیک ہے کرنی چاہیے، لیکن ہر قسم کی عبادت باب لات مناظر روزہ فقیرنی کی بھی کرنی چاہیے۔ چوتھے درجے میں مکمل مشرک تھے، چوتھے درجے میں مکمل مشرک تھے۔ اللہ اللہ۔ اچھا، اب ایک دو حوالے اور آپ کو عرض کر دوں۔ سورت کھولیں جی، المومنون، ایک اور حوالہ یہ بیٹھا، ایک اور حوالہ آپ کو ایک دو دکھا دوں۔ صفحہ کھولے 314، سورت المومنون ہے، 18واں پارہ، اور آیت نمبر 83 کے بعد 84 ہے۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرما دیجئے میرے مامون صلی اللہ علیہ وسلم، لِمَنِ الْأَرْضُ، کس ذات کے قبضے میں ہے زمین، زمین پر قبضہ کس کا ہے؟ وَمَنْ فِيهَا، اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے، ساری مخلوق پر کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ زمین پر کنٹرول کرنے والا کون؟ زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے اس پر کنٹرول کرنے والا کون؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، ابھی ابھی جواب دیں گے اللہ ہی کے لیے ہے، زمین کا مالک بھی اللہ ہے، زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کا بھی مالک اللہ ہے۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، افلا تذکرون، کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من رب السماوات السبع، کون مالک ہے 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور بڑے عرش کا مالک بھی کون ہے؟ سیقولون للہ، ابھی ابھی جواب دیں گے اللہ ہی کے لیے ہے، 7 آسمانوں کی ملکیت رکھنے والا اللہ، اور رب عرش عظیم کا مالک بھی صرف اللہ۔ قل، فرما دیجئے فلا تتقون، کیا بس تم ڈرتے نہیں ہو، شرک سے بچتے نہیں ہو؟ قل، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من بیدہ ملکوت کل شیء، کس ذات کے قبضے میں ہے اختیارات تمام چیزوں کا؟
تمام چیزوں کے اختیارات کس کے قبضے میں ہیں؟ وہ یجیر، وہ اللہ کریم پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، نہیں پناہ دی جا سکتی اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ کسی کو پکڑنا چاہے، کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ہونا آیت کو پھر دیکھیں، مہربانی کریں، آپ سے میں نے انصاف کرانا ہے۔ وہ یجیر، ڈرانے کے وہ اللہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور نہیں پناہ دی جاتی اللہ کریم کے مقابلے میں۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کسی کو پکڑنا چاہے، قرآن کا فیصلہ آپ نے سنانا ہے، اللہ کسی کو پکڑنا چاہے اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ دے سکتا ہے؟ یہ میرا فیصلہ ہے؟ نہیں، اس کا فیصلہ ہے قرآن کا۔ تو یہ جو کائنات ہے، خدا سے جو پکڑے چھڑاوے محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ خدا سے جو پکڑے چھڑاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ شعر سچا ہے یا قرآن سچا؟ اللہ پکڑنے کوئی چھڑا سکتا ہے؟ نہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پکڑا، نوح علیہ السلام نہ چھڑا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو اللہ نے پکڑا، نہ چھڑا سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو پکڑا، لوط علیہ السلام نہ چھڑا سکے۔ ولا یجار علیہ، اللہ پکڑنا چاہے تو کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں۔ میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، ہم بیدہی ملکوت کل شیء، کس کے قبضے میں ہیں اختیارات ہر ایک چیز کے؟ وہو یجیر، وہ اللہ کریم پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، نہیں پناہ دی جا سکتی اللہ کے مقابلے میں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، سیقولون للہ، ابھی مخالف جواب دیں گے اللہ ہی کے لیے ہیں یہ صفتیں، ہر ایک چیز کا اختیار رکھنے والا بھی اللہ ہے، پناہ دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ قل، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تم جادو کہاں سے کیے جا رہے؟ تم پر کوئی جادو ہو گیا؟ کیوں مسئلے توحید مکمل نہیں مانتے؟ بڑے بڑے کام اللہ کرتے ہیں، وہ مانتے تھے؟ سورۃ لقمان کھولیے۔ اچھا پہلے سورۃ یونس دیکھ لیں، 11واں پارہ، پھر سورۃ لقمان پر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت کا نمبر ہے، یہ صفحہ ہے 190 بالکل آخری دو سطرے ہیں، آیت نمبر 21 کے بعد 22۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ کریم وہ ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی میں اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جس وقت ہوتے ہو تم کشتیوں میں، کشتیوں کے اندر بیٹھے سمندر میں چل رہی ہے، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ چلتی ہے ان کو لے کر ساتھ ہوا معتدل کے، بڑی ٹھنڈی میٹھی ہوا چل رہی ہے، کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں، وَفَارِحُوا بِهَا، اور خوش ہو جاتے ہیں ان کی رفتار کے ساتھ، ابھی ہم دوسرے کنارے پر پہنچ جائیں گے۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، آ جاتی ہے ان کے پاس ہوا بڑی تیز، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا سمندر کے اندر، کشتیوں پر طوفان آیا، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ، اور آ جاتی ان کے پاس موجیں، موج اس میں جنس ہے، مانا جمع والا کر رہا ہوں، آ جاتی ان کے پاس موجیں، من کل مکان، چاروں طرف سے طوفان آ گیا سمندر کے اندر، لہریں کھڑی ہو گئی، کشتی ڈوبنے کے قریب ہو گئی، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ یقیناً گھیرا کر لیا گیا ہے ان کا، ان کو یقین ہو جاتا ہے چاروں طرف سے پانی نے ہمیں گھیر لیا، لہریں ہیں، اب کشتی الٹ جائے گی، ہم بچ نہیں سکتے۔ دعوا اللہ مخلصین
لہ الدین، پکارتے تھے صرف اللہ کریم کو، خالص کرنے والے ہوتے تھے اسی ہی کے لیے پکار، کہتے تھے اللہ اب تو بچا، تیرے بغیر یہ کام کرنے والا کوئی نہیں۔ مانتے تھے نا بڑے کام کون کرتا ہے، اب بچانے والا اللہ کے بغیر معاملات مناقصہ یہاں نہیں بچا سکتے۔ کیا کہتے تھے؟ لَإِنَّ نَجَّيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، البتہ اگر تو نے ہم کو نجات دے دی اس تکلیف سے، یہ جو مصیبت میں پھنس گئے ہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ضرور بھی ضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ، پر جب کہ نجات دے دیتا تھا اللہ ان کو، إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فوراً وہ شرارتیں کرنے لگ جاتے تھے زمین میں ناحق۔ پھر شکر والی بات گئی۔ عمر اب سورۃ العنکبوت کھولے، آیت نمبر 65، صفحہ ہے 365۔ یہ دوسری تیسری سطر ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جس وقت سوار ہوتے تھے کشتیوں میں، کشتیاں پھنس جاتی تھی نا طوفان کے اندر، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے تھے صرف اللہ کریم کو، ڈرانے کے خالص کرنے والے ہوتے تھے اللہ ہی کے لیے پکار، اللہ تو بچا، تیرے بغیر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ فلما نجاهم من البر، جب کہ نجات دے دیتا تھا اللہ ان کو خشکی کی طرف، سمندر میں طوفان ختم ہو گیا، خیریت سے کنارے پر پہنچ گئے، اذا هم یشرکون، فوراً شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ فلاں بابے کی نظر کرم تھی، فلاں بابے کا ہاتھ تھا، اس لیے بچ گئے۔ اور اب سورۃ لقمان پر آ گئے، آگے تھوڑا سا، صفحہ ہے 368، آیت نمبر 32 کے بعد ہے 33۔ میں مانا کرتا ہوں، ذرا دل کی کھڑکیاں کھولنی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، والا مل گیا، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو بہت بڑی تکلیف، بہت بڑی کوئی تکلیف آئی، دعوا ربہم، پکارتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو۔ بڑی تکلیفوں میں کس کو پکارا کرتے تھے؟ بڑے کام اللہ کرتا ہے نا، ان کا عقیدہ تھا۔ اور جب پہنچی ہے لوگوں کو بہت بڑی تکلیف، دعوا ربہم، پکارتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو، منیبین الیہ، ترانے کے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ مہربانی کر، اس بڑی تکلیف اور مصیبت کو تیرے بغیر ہٹانے والا کوئی نہیں۔ ثم اذا ذاقهم منہ رحمہ، پھر جس وقت چکھاتا ہے اللہ کریم ان کو اپنی طرف سے رحمت، اللہ تکلیف بڑی دور کر دے، بڑی پریشانی بڑی مصیبت کو ہٹا دے، رحمت کا معاملہ کر دے۔ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، فوراً ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ مصیبت ہٹ گئی، بادشاہوں بادلات کی منت منوتی دی تھی، اس لیے تکلیف ختم ہوئی ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ بڑی مصیبت تکلیف آئی، اللہ کا نام آپ نے لینا ہے تو پکارتے صرف کس کو تھے؟ اور ربہم، اللہ یہ بڑا کام تیرے بغیر کوئی نہیں کر سکتا،
اللہ نے تکلیف دور کر دی. بادشاہ موسیٰ فقیری کے نام کی دیگ چڑھائی تھی نا، اس لیے یہ کام ہو گیا. اب شرک شروع کر دیا. سبحان اللہ. او مولانا اب حوالے بہت ہیں. سورت انعام کھولیے، الانعام. خشکی کے اندر اگر کوئی تکلیف آتی نہ پڑی اللہ کو بھگوانتے تھے. آیت کا نمبر ہے 40 اور 41. سبحان اللہ. صفحہ ہے 120. قل ارائیتکم، بیٹا دو ساتھی مل جائیں، دو. قل ارائیتکم، فرما دیجئے میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ تو صحیح حال تمہارا کیا ہے. ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے تم پر، پھر او اتتکم الساعہ، یا آئے تمہارے پاس قیامت آئے، یا بہت بڑا کوئی اور عذاب آ جائے، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارو گے نا. قیامت آئی، بہت بڑا عذاب آیا نا، تو پھر فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کس کو پکارو گے. اللہ کے بغیر دوسروں کی پکار کرو گے اس مشکل وقت میں. بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی ہی کو تم پکارو گے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا یہ بڑا کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، پر کھول دے گا، دور کر دے گا اللہ کریم اس مصیبت کو، اس مصیبت میں تم اس کو پکار رہے تھے. انشاءاللہ اللہ چاہے گا. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور بھول جاؤ گے تم ان تمام معبودوں کو جن کو اب شریک کر رہے ہو. اس وقت باقلات بھول جائے گا اگر قیامت آئی یا بڑا عذاب، کیونکہ عقیدہ تھا بڑے کام تو اللہ کرتا ہے. اور مولانا سورت یونس کا ایک حوالہ آپ کو دکھا دوں. حوالے تو بہت ہیں، کیا کریں. یہ صفحہ ہونے 199، 199 آیت نمبر 12. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جس وقت پہنچتی ہے شرک کرنے والے انسان کو تکلیف، کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی، بڑی پریشانی آ گئی، بڑی تکلیف آ گئی، دعانا لجنبہ، پکارتا ہے ہم کو پہلو کے بال لیٹا ہوا. اللہ 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 مہربانی کر، اب یہ بڑا کام تیرے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، یہ بڑی تکلیف مصیبت تو نے ہٹانی ہے. اچھا لیٹے لیٹے، او قائدن، یا بیٹھ کر، او قائمن، یا کھڑے ہو کر. دیکھیں تھوڑا تفسیر نہیں ہے، میں اشارہ کرتا ہوں آپ کو. شرک کرنے والے انسان پر تکلیف آئے نا، بڑی مصیبت آ گئی، بڑی پریشانی، لیٹا اللہ اللہ مہربانی کر، کیا مہربانی، یہ بڑا کام تیرے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. کام نہیں ہوا پھر بیٹھ گیا، اللہ مہربانی کر، مہربانی کر، اللہ کرم کر، جی رحمت کر. کام نہیں بنا پھر کھڑا ہو گیا، اللہ مہربانی کر. پہلے لیٹ کر پکارا، اگر کام ہو گیا نا بس ختم، نکل گیا تمات ود گئی. پھر کام نہیں ہو تو پھر بیٹھ کر اللہ کو بلایا، بیٹھا بیٹھا بلایا، نہیں کام ہو کھڑے ہو کر اللہ کو بلایا. اب فلما کشفنا عنہ ضرہ، پر جب کہ کھول دیتے ہیں اسے اس کی تکلیف ہم دور کر دیتے ہیں. اب آپ کو سرائکی نہیں آتی لیکن میں نے مانا سرائکی میں سنانا ہے آپ کو آیت کا مفہوم. فلما کشفنا عنہ، جب شرک کرنے والے انسان پر بڑی کوئی مصیبت
پاتا ہے؟ کس کو بلاتا ہے؟ اللہ کو تکلیف دور کر دوں، فرمایا مرنا کالم یدونا، جب میں اللہ تکلیف دور کر دوں ایویں کن پھیر کے ٹر پوندے جویں سارے نال واسطہ ہی کڈئی نہیں پیا، سبحان اللہ، ایویں کن نکل گیا کما وقت کے یما، اللہ کام کر دے ایویں کن پھیر کے ٹر پوندے مرنا کلم یدونا، ایویں کن پھیر کے ٹر پوندے جویں سارے نال واسطہ ہی کڈئی نہیں پیا، چلا جاتا ہے گویا کہ ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، اس تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی۔ اور آیات بہت ہیں، خلاصہ کیا نکلا؟ پہلا جو توحید کا درجہ ہے اس میں مشرکین مکہ مباہد تھے کہ مشرک مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ اونچا اونچا ایسا نہیں، تھوڑا مانتے تھے، پہلا درجہ تھوڑا مانتے تھے، کیسے مانتے تھے؟ اللہ ہمیشہ تھا۔ توحید کا دوسرا درجہ سب کچھ پیدا کرنے والا، چھوٹی بڑی ساری مخلوق ساری کائنات وغیرہ وغیرہ یہ صرف اللہ ہے، یہ درجہ وہ نہیں مانتے تھے، تھوڑا مانتے تھے، پورا مانتے تھے کہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ۔ توحید کا تیسرا درجہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ درجہ وہ سارا مانتے تھے، اتنا مانتے تھے، آدھا کیسے مانتے تھے؟ کیا کہتے تھے آپ تمہارے بڑے بڑے کام کون کرتا ہے؟ بابا لا، بابا منا، خدا فقیر نہیں، یہ بارشیں نازل کرنا، رات کا نظام، دن کا نظام وغیرہ وغیرہ، زمین آباد کا بڑے بڑے کام کون کرتا ہے؟ اور آدھا درجہ نہیں مانتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے کام کون کرتا ہے؟ بابا اور توحید کا چوتھا درجہ کیا ہے کہ ہر قسم کی عبادت کے لئے صرف یہ درجہ وہ کتنا مانتے تھے؟ کتنا نہیں مانتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ عبادت اللہ کی بھی کریں گے اور بابا لات بنا خدا فقیر کی بھی کریں گے۔ بس یہ وضو وغیرہ کر لیں، پھر آگے نیا مضمون ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔